احکامات دیے اس احکامات کا مذاق اڑا کر، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت اور قرآن کا مذاق اڑا کر یا اس کو جلا کر جو کام کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو کیسے وہ کیا۔ تو اس کا سب سے پہلے رد عمل ہمارا یہ ہوگا کہ اس چیز پہ ہم زیادہ چلیں گے جس چیز کو حق مانتے ہیں۔ کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے تو ہم اس کے احکامات پر چل کر لوگوں کو بتائیں گے یہ وہ کتاب تھی جس کو تم نے جلایا اور یہ میں ہوں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا جو اسی کے مطابق زندگی پہ عمل کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے زیادہ خوش ہوں، اسی وجہ سے تم سے زیادہ میں اس دنیا کی جو بھی زندگی سے گزر رہا ہوں حالات سے مطمئن ہوں، اور میرا پورا عقیدہ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی کی وجہ سے کامیاب ہونے والا ہوں۔ تو ہم کو اس پر عمل کر کے بتانا۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہو گیا کہ جتنا یہ چیز بدنام کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ اتنے زیادہ جو ہے ڈیفینسو موڈ میں رہ کر اتنے زیادہ پریکٹسز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا مثال کے طور پر کس نے کہہ دیا کہ بھائی مسلمانوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم ڈیفینسو موڈ میں جا کے کیا کریں؟ ہاں صحیح بات ہے نا، تھوڑی کم بھی رکھے چلتا نا، اتنی رکھے بھی چلتا نا، اتنی رکھے بھی چلتا، ہم اس ڈیفینسو موڈ میں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں قربانی کے بدلے صدقہ دے دی تو کیا غلط ہے، تو ہم بولے ہاں ایسے تو فتوی کا ڈھونڈنا شروع کر دو کہ قربانی کے بدلے ہم صدقہ دے دیں گے تو زیادہ بہتر اور افضل چیز ہوگی، وہ ہم تلاش کرنے لگ جا رہے ہیں۔ کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نان مسلم کو کیوں نہیں پوری ہم کو دے دی جائے، تو کوئی مسئلے نکالنا شروع کر دے رہے ہیں ہم کہ ہاں چلو نکالتے ہیں کچھ بھی اگر اس کا حل ہے تو۔ کوئی پردے کے بارے میں کہہ رہا تھا، ہم کہہ رہے ہاں صحیح بات ہے، پردہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا اور یہودیوں سے مسلمانوں نے کاپی کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا پردہ کیسا دکھتا تھا؟ کوئی فوٹو ہے کیا آپ کے پاس؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ ہاں وہ جو چادر ہوتے تھے اڑ کے نکل جاتے، تو آج کا ہمارا دوپٹہ اور پلو وہی ہے، چلو اوپر نکل جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیفینس موڈ میں آ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگوں نے اس پہ عمل کیا۔ تو پہلا کام رد عمل یہ کہ اس پہ عمل کرو جس کے بارے میں تم کو کہا جا رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جس راستے پر لوگ چلتے ہیں وہ راستے باقی رہتے ہیں، جن راستوں پہ لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں آپ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن اس کی اچھی مثال تھی۔ لاک ڈاؤن میں جو ہائی ویز بھی تھے جن پر لوگ چل نہیں رہے تھے، گاڑیاں گزر نہیں رہی، ان کے کیا حالات تھے معلوم؟ میں ایک سفر اپنا بتاتا ہوں، میں لاک ڈاؤن میں ایک سفر کر رہا تھا اور ایک نئی شہرہ، مطلب وہ ایسی ہے کہ 6 لیننگ روڈ تھی، وہ نئی تھی لیکن جب وہ بنی اور اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اب یقین جانیے اس روڈ پہ مجھے رات میں میرا گزر ہوا تو مجھے بالکل ایسی فیل آ رہی تھی جیسا موویز کے اندر ہوتا ہے نا کہ پورے شہر میں زومبیز پھیل جاتے ہیں اور ایک آدھ نان زومبی آدمی گھومتے رہتا ہے۔ راستے پہ جو ڈیوائیڈرز کی جو بیلیں تھی نا، آدھے آدھے راستے تک آئی ہوئی بیلیں، مطلب کبھی کبھی بیل پہ سے گاڑی جا رہی اگر تھوڑا بیچ میں چلا رہے ورنہ سائڈ سے چلانا پڑا۔ پیٹرول پمپ جو بن کے بالکل تیار ہے، ایک دم پوش، ایک دم لاوش انداز سے بنے ہوئے، ان کے دروازوں میں شٹرز کے اندر جھاڑ آئے ہوئے ہیں پورے، اور ایک دم نئی مشینیں لگی ہوئی، اس پہ کور چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کہاں جا رہے۔ راستہ استعمال نہیں ہو رہا تھا شہرہ، تو 10-10 فٹ تک بیلوں نے اس کو گھیر لیا تھا، ادھر سے جھاڑ آ گئے تھے، پھر وہ جانور جہاں اکٹھے ہو رہے تھے نا تو وہاں غلاظت سمجھ میں آ رہی تھی، مطلب شاید کم یوز ہو رہا تھا اور وہاں سے میں جانے لگا تھا۔ پھر کسی نے بتایا کہ یہاں ٹرک بھی الاؤڈ نہیں تھے، یہاں صرف کارز آتے تھے، لاک ڈاؤن لگا تو وہ کار بھی نہیں آ رہے، 2 ویلرز الاؤڈ نہیں تھے، تو حالت ایسی ہو گئی کہ سمجھ چلا ایک ایئرپورٹ پہ چلے گئے اور وہاں کوئی بھی نہ ہو تو کیسا آدمی کار ہو جاتا ہے، ہر چیز ہے وہ الگ۔ تو جن راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں، لوگ اس پہ چلتے رہتے ہیں، اور جن راستوں کا استعمال چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی گزارش ہوں گی، جس شریعت پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی اس پہ چلو پہلے تو وہ راستہ باقی رہنے والا، چلو گے نہیں تو راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اس بات کو سمجھو یاد رکھو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جن راستوں پر چلا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں۔ تو اب آپ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ وہ چلو اس راستے پہ جس پر لوگ چاہ رہے کہ تم نہ چلو۔ بتاؤ لوگوں کو کہ جو وہ سوچ رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے، حقیقت کچھ اور ہے اس دین کی، اس مذہب کی، شریعت، بتاؤ اس چیز کو۔ پہلا کام تو بھائی یہی کرنا ہے۔ دوسرا، ڈیفنس میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں یا آفنس میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خاموخواہ کی شدت اختیار کر لیں، اس کی ضرورت ایکسپیکٹڈ ہی نہیں آپ سے، وہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں اور کرنے کی وہ بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انٹرنیٹ والا جو جذباتی مسلمان ہے وہ انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کا جواب دیتے بیٹھیں گا کہ ایسا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، میں اس کا جواب دوں گا، اور یہ اس وقت یہ کام کرتے بیٹھا ہے جب اذانیں چل رہی، پیچھے اس کو نماز جانے کی فرصت نہیں، لیکن وہ جوابی کاروائی کر رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے۔ کیسے اسلام کا دفاع کر رہا ہے؟ خود بھی اس کی عمارت کی گیٹ نکالتا ہے اور پھر اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ نماز کے وقت وہ یہ کر رہا ہے، وہ خود وہ شخص ہے جو لوگوں کی حق ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دفاع کی بات کرتا ہے، وہ جوش کی بات کرتا ہے، وہ جذبات کی بات کرتا ہے، وہ جان دینے کی بات کرتا ہے اور جان لینے کی بات کرتا ہے۔ کیسے پاسبل ہے یہ چیز؟ صحابہ کے زمانے میں اسلام پہ الزام لگا، شدید قسم کے الزام لگے، شدید قسم کی باتیں پھیلائی گئی، جھوٹے پروپیگنڈا کیے گئے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، خواہش ہے ان کو یہ بادشاہ بنے عرب کے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، فلاں فلاں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے آزمایا گیا عربوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے کہ پیسہ دے دو، ہو سکتا پیسے کے لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا آبا اجداد کا مقام جیسا بادشاہ وغیرہ چاہتا ہو، تو وہ آفر بھی دیا گیا۔ دیکھا جب یہ آفر ایکسپٹ نہیں ہو رہا، مطلب مشن میں یہ سچے، تو پھر پروپیگنڈا شروع ہوا جھوٹ۔
ناچنے والیاں ناچ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سٹوری ٹیلنگ کی جا رہی ہے تاکہ جو عرب و فارسی اور رومی بادشاہوں کے سٹوریز کا ہے جو قرآن کے بالمقابل جو قرآن واقعہ سنا رہا تھا تو لوگوں کو پسند آ رہے تھے، لگا کہ یہ کہانی قصے سنائیں گے خیسر و خسرا کے، رومن اور پرشین امپائر کے، تو لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ ناچنے والیاں ناچ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سٹوری ٹیلنگ کی جا رہی ہے، مطلب اس زمانے کا سوشل میڈیا ٹی وی چلایا جا رہا ہے، وہ سب کیا جا رہا تھا۔ تو مسلمان کیا کر رہے تھے، جہاں جواب دینے کی ضرورت ہے وہاں جواب دے رہے تھے، اور باقی ٹائم اس چیز پر عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور ان کا عمل خود اس کا ایک جواب تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں اپنے کاموں کے اندر، اپنے دعوے کے اندر، اپنی بات کے اندر، دیکھو یہ کامیابی سے نکل گئے۔ کیا ہم آج وہ کر رہے ہیں؟ تو ایک طبقہ اسے جواب دینے میں لگا ہوا ہے ڈیفنس میں، ایک طبقہ آفنس کر رہا، مطلب دوسروں کے خلاف بات کر رہا ان کے مذہب۔ یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنا ڈیفنس کرنا ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں آ رہا کسی بھی آفنس پہ چلے جانا، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پورے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ نہیں ہیں، پلس وہ پورے نہیں ہیں، کچھ مذہب کے کچھ برے لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کا مذہب خود یہ کہتا ہے کہ سچے نہیں ہے اس کے معاملے میں، وہ لوگ اس میں انوالو ہیں، عام نان مسلم اس میں انوالو نہیں ہے۔ تو اگر آپ آفنس میں جا کے ان کے مذہب کو برا بولیں گے، تم نے ہمارے نبی کو یہ بولا ہم تمہارے فلاں کو یہ بولیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور یہ مطلوب بھی نہیں آتا۔ تو پہلا کام اس راستے پہ خود چلو اس راستے کے بارے میں تم کو ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ دوسری چیز ہے ڈیفنس میں اتنے مت آؤ کہ خود اس دین کو شریعت کو چھوڑ کر ڈیفنس کر رہے ہیں اس کا، اور آفنس میں جانا بالکل ہمارے لیے درست نہیں۔ یاد رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا تھا۔ پہلی چیز اس راستے پہ اڑ جائیے، جب موقع ملے اس کا جواب دے سکتے ہو جواب دیجیے، اور تیسرا کام یاد رکھیے جواب دینے کے علاوہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ اس پہ ایسا عمل کیجیے کہ آپ نتیجہ آپ کا لوگ دیکھ کر کہے کہ جو بات کہی جا رہی تھی بالکل جھوٹی ہے، سچی بات یہ ہے جو مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب میڈیا کہہ رہا ہے مسلمان ایسے، فلم کری مسلمان ویسے، اور ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہاں ہم ایسے، تو پھر بڑا معاملہ کھچڑی بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں میری پرسنل لائف کی، یا جو ہم یوٹیوب پہ ورک کرتے، لوگوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں مذاق اڑایا، ہم کو لگا اگر یہ مذاق کا موضوع بن رہا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو بند کر دیا، جوابی کاروائیاں نہیں کی ہم نے اس میں۔ ہم نے کہا کہ ابھی لوگ چونکہ اس مزاج میں اور موڈ میں ہے کہ اس مذاق اڑائے، ابھی صحیح بات بولنا بھی کوئی فائدہ مند ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے چار دوست ہنسی کے موڈ میں آ گئے، اب ان کو آپ صحیح بات بھی اس ٹائم بولیں گے نا، وہ صرف ہنسیں گے، دین کی بات بھی سنائیں گے تو ہنسیں گے۔ تو حکمت کیا ہے کہ ابھی چھوڑ دو، تھوڑا ہنس دے دو ان کو، جب اس سے نکل جائے تو بات کی جائیں گے۔ تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ڈیفنس میں جواب دیں گے بتائیے آپ، سوائے اس کے کہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا بولیں گے کوئی اگر 72 گنوں کا مذاق اڑائے یا غور کا ہی مذاق اڑائے، کیا جواب دیں گے اس کو؟ یہ آخرت میں ہونے والا سا معاملہ ہے نا، کیسے اس کو میں ثابت کروں گا؟ ٹیکسٹ وائز قرآن اور سنت سے میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن سید آج کل دنیا میں بتاؤ دکھاؤ کب ہونے والا ہے، تو وہ میں کیسے ثابت کروں گا؟ بتاؤ، ممکن نہیں ہے نا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں خاموشی اختیار کر لی جائے، یا پھر ایسا جواب دیا جائے جو بالکل جس کو سمجھتے نا کٹ مار کے نکل جانا، خاموشی کے ساتھ کر لینا۔ ایک کسی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا تھا جس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، ایک نان مسلم ان سے بہت شد مت سے سوال کر رہا تھا، یہ کیسی جنت ہے بولے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، ڈسکریمنیشن سمجھتے ہیں آپ، تفرق کرنا، یہ کیسی جنت جو صرف ایمان والوں کو ملیں گی، یہ کیسی جنت جس کے بارے میں تم بول کے خوش ہو رہے ہو اور ہم نہیں جانے والے اس کے اندر۔ تو مفتی صاحب نے اپنا سیشن روکا اور کہا میرے بھائی کیا تم جنت پر ایمان لاتے ہو؟ تو کہا میں ایمان نہیں لاتا، مطلب میں نان مسلم ہوں۔ تو کہا جس چیز پہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اس کے چکر میں کیوں جا رہے پھر تم، کہ تم کو نہیں ملنے والی ہے ان کو ہی ملنے والی ہے، ایشو ہی تمہارا نہیں ہے نا، سمپل۔ یہ ایک طریقہ تھا، بولتے بچ کے نکل جانا، چونکہ آپ جنت اور جہنم کیسے ثابت کرو گے ان لوگوں کو جو ضد پر اترے آپ سے بتاؤ، نکال کے بتاؤ، دکھا کے بتاؤ، سمجھ رہے ہیں کیسے کریں گے؟ تو اب کیا ہے بھائی، آپ مانتے ہو جنت؟ نہیں مانتے، پھر کیوں اس پہ بحث کر رہے آپ میرے سے؟ بھائی تمہارے مذہب میں تو 72 ہو رہے، تم مانتے ہو اس کو؟ نہیں مانتے، پھر چھوڑ دو نا اس بحث کو، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یاد رکھیے جو غائب سے ہے، جو آخرت میں ہونے والی، کیسے اس کو ثابت؟ یہ ایمان والا، ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن لوگ اب اس لیول پر آ گئے کہ آپ کے ایمانی تقاضوں کو بھی مذاق کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ جب ان سے کوئی سوال کیا ہے تو کیا جواب دیتے معلوم آپ کو؟ ہم تو چھوڑ چکے اپنے مذہب کو مکمل طور سے، تو آپ ہم سے سوال کیوں کریں؟ آپ مانتے ہیں نا، اس لیے ہم آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے آپ رکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی لیمٹس ہونا چاہیے نا۔ حق کے نام پر آپ ہر چیز کا، مطلب مسلمانوں کے پہناوے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، چہرہ، لباس، ہر کوئی چیز آپ اس کو بخش نہیں رہے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی آپ کا خود عمل اس پہ نہیں۔ تو ایسے پروپیگنڈا کے ایج میں جب قومیں آپ کے خلاف ٹوٹ پڑی، یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا ہے، یاد رکھیے ہم کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور اچھائی کا حکم دینے میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، خود اس اچھائی پہ قائم رہنا ہے۔
اور برائی سے روکنے میں یہ کرنا یاد رکھیے کہ لوگوں کو ساری وہ چیزیں جو ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان دے سکتی ہے اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو آج کے اس دور میں یہی کرنا میں چاہوں گا کہ مسلمان کیا کرے, اچھائی کے حکم دینے کا ذمہ اٹھا لے, برائی سے روکنے کا ذمہ اٹھا لے, یاد رکھے, اور اس چیز پر خود چلے جس چیز کے بارے میں بدنامی کی جا رہی, اور اگر موقع ملے تو اس کا جوابی کاروائی کرے جو اچھے انداز احسن طریقے سے ہو, اور اس کے بعد جو ہے اپنے عمل سے رد عمل دینا چاہیے, مطلب اپنے عمل سے اچھے بیہیویئر سے ہم کو اپنا آنسر دینا چاہیے ان کے اس گھٹیا سوالات کا جس ڈھنگ سے ہم سے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ جوش جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور الحمدللہ پورے ملک میں حالات یہ ہے کہ مسلمان جوش جذبات میں تو نہیں ہے, لیکن آپ ہوش میں بھی رہیے اور ڈر کے ساتھ مت کام کیجیے. ہوش میں رہیے اور اپنے جو جس کو کہتے ہیں بیسک رائٹس ہے ان رائٹس کو آپ یوز کرتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, یہ سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس کو اس میں وہ کرتا ہوں. ایک چیز جس حالت سے ہم آج گزر رہے ہیں, اس کے سبب میں سے ایک اہم سبب میں کیا دیکھتا ہوں نا, یہ جو حالات ہے اس کے سبب میں سے ایک اہم سبب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو آزادی کی بات سے جو سیاست سے دور کیا نا, یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. قرآن چھوڑنا بھی ایک سبب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ چھوڑنا بھی ایک سبب ہے, کئی ہیں اسباب ہوتے ہیں نا, لیکن اب ہر چیز کا اگر سبب ہی بتا دے اور ختم کرتے جاتا پھر معاملہ حل نہیں ہونے والا. کچھ نہ کچھ تو ایک سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ہم کو. یہ ایک ایجوکیشنل ڈاؤن فال کیسے آیا, جو تعلیم میں ہم پیچھے ہو گئے, یہ اقتصادی طور سے جو ہم انڈسٹریل اکنامی میں پیچھے کیسے آ گئے, ساری چیزیں دیکھیں. اس کا ایک سبب بہت اہم تھا, یاد رکھیے, جو میں نوٹ کرتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا سیاست سے دور ہو جانا اس ملک. آج جو کوڑے پڑ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہو, زمین کے نیچے سے نکل رہے, آسمان کے اوپر سے آ رہے نہیں, ہمارے سیاستدان ہی دے رہے ہیں ہمارے پیٹ کے اوپر. تو اگر مسلمان اس سیاست میں باقی رہتے ہیں, یو پی کی مثال لے لیجیے, یو پی میں بھی اسٹیٹس تھے, کئی اسٹیٹس تھے, چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں نا. جب یہ پرنسلی اسٹیٹس ابالش ہوئے تو کیا ہوا معلوم آپ کو, پورے ٹھاکر جو ایم ایل اے بن کے آئے, وہ دوسرے طریقے سے انہوں نے جو واپس ستا اپنی ہتھی آئی, مطلب ابھی قلعہ تو باقی رہا, اب ایم ایل اے بن کے پھر وہ آ گئے واپس. انہوں نے اپنی چودراہت اپنے پرنسلی اسٹیٹ کو ختم نہیں ہونے دیا, اور وہ پھر آئے. ہم نے کیا کیا معلوم آپ کو, یہ نہیں مل رہا تو پورا لے لو سے اٹھا کے مکمل طور سے جولی میں ڈال دیا. کچھ لوگوں کو تو اتنی شرمندگی ہو گئی, اتنی شرمندگی ہو گئی کہ وہ اس ملک واپس ہی نہیں آئے, جب جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے ہو کہ کہا ہمارا یہاں سب معاملہ ایسا ہو گیا, اب جانے کو بھی شرم آتی ہے ہم کو ملک کے اندر. حیدرآباد اسٹیٹ کی دیکھیے, اب ہسٹری پڑھی, جب ختم ہوا تو جو لوگ یہاں سے گئے تھے یورپ میں, کہیں واپس ہی نہیں آئے گا, آپ اپنا ملک چلا گئے. ایسی بھی کیا رسوائی تھی, ایسی بھی کیا شرمندگی تھی. اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تھوڑی کہ اب آپ بولے اب ہو گیا, جو اس ملک میں اب جانا پسند نہیں کرتے. یہ حالت ہے, سیاست سے آپ نے آپ کو کاٹ لیا, اور ایسے زبردست انداز سے کاٹا. بلکہ حکومتوں نے ایسی جماعت کو فروغ دی جو سیاست سے دور رہنے کی باتیں کر رہی تھی, اور اتنا فروغ دیا کہ تم ہی چلو, تم سب کچھ کرتے رہو, لیکن تم بہت اچھی بات کر رہے ہو, لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو. اب باقی معاملات تمہارے زندگی کی ہم ڈیل کر لیتے, تم دین کا کام کرتے رہو. اور آج وہ کیا کر رہے مانو آپ کو, آپ کا دین بھی ڈیل کر رہے ہو آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, ہے نا, بگ باس جیسا شو ہو گیا. بگ باس یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہے 3 طلاق چھوڑ دے, تو مسلمان بول رہے جی مائی باپ چھوڑ دیا ہم نے. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈریس بدل لیں, ٹھیک ہے ہم اپنا ڈریس. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ قربانی بند کر دیں, تو آپ بولے ٹھیک ہے بگ باس قربانی بند ہونے والی ہے. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اب جو اپنی عورتوں کو پردہ نہ کروائے, تو یس بگ باس ہم پردہ نہیں کرائیں گے, وہ کنٹرول لے لیا. تو آپ دیکھیے, آپ نے سیاست کو چھوڑا تو آپ کے ہاتھ سے دین بھی جا رہا ہے. یہ بہت اہم چیز تھی, یاد رکھیں. تو میں غور کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے, یہ حالات سے ہم کیوں گزر رہے ہیں. مطلب آپ حالات یہ ہے کہ چندی کے پیچھے بھاگ رہے کہ اگر مل جائے تو اس کو جوڑ کے کپڑا بنا لو. مطلب کیا کیا ہاتھ سے جا رہا ہے, کیا کیا روکو گے آپ بتاؤ, کیا کیا روکو گے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا چیز کو پکڑیں گے آپ اور کیا چیز چھوڑیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیا ہوگا, سر گھوم رہا کہ کیا کرے, چکر آ رہے. ادھر دیکھو تو وہ پردے کے بارے میں بات ہو رہی, ادھر دیکھو تو یونیفارم سول کی بات ہو رہی, ادھر دیکھو تو طلاق کو ختم کر کے فلاں لا دیں گے, ادھر دیکھو تو بولتے کہ نان ویج کو تو پورے ہندوستان سے ملک سے بند کر دیں گے. ادھر ہر چیز, مطلب ہر طرف سے جو ہے ایک سمجھے نا, ایک آدمی زخمی پڑا اور گرد اس کو لپٹ گیا, ویسا ہو گیا. مطلب وہ زخمی ایک تو صحت مند نہیں کہ اٹیک کر سکے ان پر, اب کیا بچا ہے اپنا, کون سا پارٹ جسم کا بچا لے, وہ گرد ہر طرف نوچ رہے. بتائیے آپ یہ سچویشن میں کیوں ہے. یہ بڑی اہم چیز تھی. یاد رکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھتے, ہم دیکھتے نا, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام, کیا طریقہ کار رہا آپ کی زندگی. مسلمانوں کی عزت مقام وقار کیسے ملا, دشمن اسلام کیسے ڈرے ہوئے رہے, انہوں کو 4 بار سوچنا پڑا مسلمان کی طرف آگ اٹھانے سے پہلے. مطلب یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. یاد رکھیں, ایک ایسی عجیب و غریب تاریخ جس کو آپ پڑھیں گے, جس کو اگر غیرت کے باب میں ڈالا جائے, غیرت سمجھتے نا, غیرت ہوتی ہے اس کو عام زبان میں بولیں گے کسی اپنے محرم کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر جو اندر سے آتا ہے نا, یا ایک شوہر کے لیے اگر خاص طور سے کہو تو اپنی بیوی کو کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے دیکھ کے جو جذبہ آتا ہے نا, اس کو غیرت بولتے ہیں.
تو قومی غیرت بھی ہوتی ہے، دینی غیرت بھی ہوتی ہے، نفس کی اپنی غیرت ہوتی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں غیرت کا بڑا حصہ ہوتا ہے. تو یہ غیرت بھی اگر سمجھ لیتے نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہود کا ایک قبیلہ مسلمانوں کی ایک عورت کو جو ہے چھیڑچھاڑ کرتا ہے، اور چھیڑچھاڑ کیا کرتا ہے، اس میں سے ایک شخص اس کا نچلا کپڑا اٹھا کے اوپر کر، جس سے اس کی شرمگاہ دکھ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا کیا، پھر اس کا وہ پورا قبیلہ عرب سے نکالا گیا. تو یہ ہوتا ہے جب غیرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، پھر آپ سمجھتے سماج میں کیا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں، استغفار پڑھو، سڑک سے آگے چلتے رہو. ابھی اپنا ہی کام، اپنا 4 لوگ چل رہے، ایک بار کسی نے شوٹ کر دیا، استغفر اللہ، اپن تو بچ گیا نا بھائی، اٹھا لیجیے ان کی لاش، ہم آگے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک گئے نا اپن 3 تو زندہ ہے نا. یہ زندگی جینے کا طریقہ نہیں. تو وہ کیسے وقار ملا، وہ کیسے ان لوگوں نے اپنا مقام بنایا، میں نے یہ دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کیا، بلکہ آپ سیاسی حکمران تھے. آپ وہ شخصیت تھے جن کے ایک حکم کے اوپر کسی گردن اڑائی جا سکتی تھی. مطلب وہ مقام پہ تھے کہ کیس آتا کہ بھائی انہوں نے کیا، ٹھیک ہے اس کو وہ کر دو، اور وہ ختم ہو جاتا. وہ ہوتا ہے. آج بہرحال ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اے پولیٹیکل بولتے سو کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کہیں بھی دور دور تک کسی چیز میں نظر نہیں آتے. جب میں سیاست کی بات کر رہا تھا تو یہ بات یاد ہے کہ سیاست سے مراد یہ نہیں کسی الیکشن میں آپ کھڑے ہو اور ووٹ لیں. سیاست سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کا ایک نمائندہ بھی جیت کے نہیں آ سکتا ہے، وہاں آپ نے تعداد کو لے کر آپ ایک ایسا پریشر گروپ بنائے کہ جیتے تو کوئی بھی، آپ اپنے ایجنڈا بنائیں ان سے. یہ بولتے ہیں، اس کو بول رہا ہوں میں سیاست. آپ بول رہے یہاں تو صرف 10% نے کہا جیت کے آئیں گے، تو میں جیتنے کی، ہارنے کی، الیکشن میں کھڑنے کی تو بات ہی نہیں کیا میں نے. آپ کو پریشر گروپ تیار کرنا پڑتا ہے جو طے کرتا ہے کیا کریں گے. جس کی جیتی جاگتی مثال میں تمل ناڈو دے سکتا ہوں. 6% مسلم پاپولیشن تمل ناڈو میں سے، کتنا؟ 6%. 4 سے 5 MLA ٹوٹل شاید آتے ہیں پورے اسٹیٹ کے اندر. لیکن مقام دیکھیے، مسلمانوں کی عزت دیکھیے وہاں کہاں ہے. چونکہ 6% جب اپنے میمورنڈم پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے کہ کون ہم کو یہ دیں گا اس الیکشن کی جیتنے کے بعد، ووٹ اس کو جائیں گا 6% پورا کا پورا. اس کو بولتے پریشر گروپ، اس کو بولتے سیاسی سمجھ. سیاست بولے تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اچھا ہوتا ہے الیکشن میں لڑنا ہے تو آپ سوچ رہے کون سی پارٹی میں جاؤ. فیس نے خود بول دیا جلدی سے طے کرو کیا کرنا. میں وہ نہیں بول رہا ہوں، ہر بار جا کر جیتنا ضروری نہیں ہوتا ہے. سیاسی سمجھ رکھنے والے لوگ جہاں 1% کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. جس طرح سے پھر کرناٹک میں مسلمانوں نے طے کیا اس الیکشن میں، جو اسٹیٹ الیکشن اسمبلی کے، ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے، اپنی باتیں منائیں گے. ہوا نہیں، نئی گورنمنٹ آئی، آتے انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا. پچھلی گورنمنٹ نے لا بنائی تھی، سب سے پہلے انہوں نے کنورژن لا کو پھر چینج کر کے پرانا کر دیا. یہ مومنٹ تھا کیونکہ عیسائی بھی بڑی تعداد میں، مسلمان بڑی تعداد میں. سب نے کہا کہ یہ کرو گے تو تم کو ووٹ ڈالیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ووٹ ڈالا گیا، جیت کر آئے. اب کر رہے ہیں وہ کام، انہوں نے ابالش کر دیا. اینٹی کنورژن لا آ گیا تھا کرناٹک میں پچھلی، اس میں ختم ہو گیا. پہلے آتے کی سیکنڈ بات کی انہوں نے کہ مسلم لڑکیوں کے پردے کا اب کوئی مسئلہ نہیں، ختم کر دیا انہوں نے. آتش یہ ہوتا ہے حکومت. کیسے ہوا؟ آپ بولیں گے ہاں مسلمانوں کے 50 MLA آگے، اس لیے نہیں، کچھ بھی نہیں آیا MLA، جیسے آتے تھے ویسے اتنے ہی آئے تھوڑے بہت. یہ پریشر ڈیولپ ہوا، سیاسی سمجھ کے ساتھ ایک ماسٹر سٹروک لگایا گیا. تو ہمیشہ یہ بولنا ہی چاہ رہا تھا، سیاست بولے تو آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر کے کونسلر بننا ہے، MLA بننا ہے، وہ نہیں ہے. آپ سمجھ رکھ کر اپنا کام منوائے. جہاں لگتا ہے کہ یہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے، اسی کو جتا کے لائے. میرے کام ہونا چاہیے، اتنے اردو اسکول آنا چاہیے، اتنی لائبریریز بننا چاہیے، اتنی سڑکیں بننا چاہیے، اتنے نوجوانوں کو جاب ملنا چاہیے. تو اگلی بار پھر ووٹ ڈالیں گے. ایجنڈا دیجئے، بات کیجئے، طے کیجئے، ووٹ ڈالیے، جتا کے لائیے، مسئلے حل کروائیے. حقیقی لیڈرز ہم نے بند کر دیے. اور یہ آزادی کے پہلے سے یہ کیا گیا، آزادی کے پہلے سے سلسلے وار یہ کیا گیا تھا. جس کی ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو لیڈر بنایا گیا، میڈیا کے ذریعے لیڈر مانا گیا، اور اس نے اس ملک کو تقسیم کروایا. جبکہ جو حقیقی لیڈر تھے مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے جو شخصیات یہاں موجود تھے، ان لوگوں نے اس کا کڑا جو ہے دفاع کیا کہ اس ملک کے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں کتاب لکھی، اور اس کتاب لکھنے کے بعد اس کے 30 پنے اٹھا کے رکھے اور کہا میرے موت کے 30 سال بعد یہ پنوں کو ریلیز کیا جائے گا. ان کی موت کے 30 سال بعد، 55 میں شاید انتقال ہوا ان کو، تو 65، 75، 85 میں وہ کتاب ان کے لاکر سے بینک کے نکالے گی. لیکن 2 پبلشر کے دعوے تھے اس کے اوپر. پبلشر کے دعووں کے چکر میں کتاب 20 سے 25 سال پھر لیٹ ہوئی. اس کے بعد اب اس کو انکارپوریٹ کر کے اس 30 صفحات کے ساتھ پھر وہ انڈیا ونز فریڈم بول کے کتاب آئی ہے، پڑھی کبھی اس کو. انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اور ایک ایک پولیٹیشین کا نام لیا انہوں نے، اسی لیے وہ چاہتے تھے ان کی زندگی میں ریلیز نہ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا، یہ بصارت ہوتی ہے، بصیرت بولیے ایک آدمی کا جس کو بولتے ہیں نا فراست ہوتی ہے، جب اللہ تک وہ دین اور اس کی سمجھ رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں ایسا ہوگا اور ایک ملک کا بڑا حصہ الگ ہو جائے گا تو کچھ سالوں بعد ایک ہندو اسٹیٹ قائم ہوگا.
چونکہ مسلمانوں کی اکثریت نکل جائیں گی یا ٹوٹ جائیں گی، پھر ایک ہندو اسٹیٹ قائم ہوگا جس کے اندر مسلمانوں پہ ہر وہ ظلم کیا جائے گا جو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو مسلمان جو ایک نیا اسٹیٹ بنا رہے یہ کبھی بھی ایک نہیں رہیں گا، اور پاکستان دو ہوا، پھر ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان کیا بنا؟ بنگلہ دیش بنا، پھر وہ بھی صحیح نہیں رہ سکیں گے، پھر وہ کہتے ہیں اتنے قبائلی جنگیں ہوں گی اور وہ مسلم اسٹیٹ بھی اتنے لڑیں گے کہ وہ اسٹیٹ بھی برباد ہو جائیں گے۔ دونوں کو دیکھ لیجیے ہمارے ملک کے بازو والے، اور ان کا یہ ماننا تھا اگر مسلمان یہاں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کی ایک بڑی آبادی یہاں رہے گی، اور جب ایک بڑی آبادی کسی کی رہتی تو یاد رکھیے ایسے حالات نہیں آتے۔ آج آپ مائنورٹی میں 10 سے 12% ہے، اگر یہ 3 ٹکڑے نہیں ہوتے اس ملک کے تو آپ 35 سے 40% ہوتے، 20-22 کروڑ پاکستان کی آبادی، 18 کروڑ بنگلہ دیش کی آبادی اور 20 کروڑ ہم یہاں ہیں، لا لیجیے سب کو تو یہ ہو جائے تقریباً 60 کروڑ، تو آپ ملا لیجیے پورے انڈیا کی آبادی کے اندر ان کو بھی، مطلب یہ 40 کروڑ کو ایڈ کر دیجیے آپ 130 کروڑ 170 کروڑ ہے نا، اور اس کے اندر سے کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ 60 کروڑ سے زیادہ، تو آپ کی ایک بڑا دبدبہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم چوک گئی، اور ہم لوگوں نے بہت مخصوص چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا، اسی کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کر لیا، نتیجہ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور آگے بھی ہوتا رہے گا، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ نہیں اللہ تعالیٰ تو حالات بدلنے والا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم دعائیں کریں گے، حالات ایسے نہیں بدلتے۔ نبی کی سیرت کسی قوم کے پاس مکمل موجود ہو اور پھر بھی یہ کہے کہ دعاؤں سے ہی حالات بدلنے والے ہیں، وہ بہت تعجب کی بات رہیں گی اس قوم کو، مطلب سامنے والا ویسے ہی کامیاب ہو گیا آپ کو اس چیز کو سکھانے میں جو وہ سکھانا چاہتا تھا، اس نے کر دیا وہ کام۔ بہرحال تاریخ موجود ہے مکمل طور سے، اس کا جس کو کہیں گے نا ہم پڑھنا چاہیے۔ تاریخ ایک ایسا عنوان ہے، یاد رکھیے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اسی سینس میں کہ کیا غلطی ہوئی تھی اور کیسے سدھارا جائے، کیا اچھا تھا کیسے ریپیٹ کیا جائے اس کو، ورنہ پھر کیا ہے خالی اور تو سیرت موجود ہے مکمل طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اس کو اٹھا لے تو مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت، پروپیگنڈا، مووی، سوشل میڈیا پر سب کا جواب ہم بہت آسانی سے حکمت کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے حالات ہم جیسے بھی گزر جائے، آنے والی نسلیں، آنے والی ہماری جنریشنز اس ملک کے عزیز کے اندر امن و امان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار انسیت کے ساتھ جیتے رہے۔ جی میرا سوال یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ہے کہ یہ کیا ہے اور اس میں ایک مسلمان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ بھائی سوال کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور مسلمان کا اس میں رول کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلی چیز دیکھیے یونیفارم سول کوڈ یہ جب ہمارا دستور بنا تھا تبھی اس کے بارے میں بھی ایک ڈسکشن ہوا تھا۔ دستور کے اندر کئی پارٹ ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں تھی جو لکھی گئی کہ یہ ہوں گی، اور کچھ چیزیں تھی جو سجیشن ٹائپ لکھی ہوئی تھی کہ ملک جب آگے بڑھے گا تو کیا 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 جائے گا۔ تو یہ آلریڈی جب ملک کا دستور بن رہا تھا تبھی یونیفارم سول کوڈ کے تذکرے تھے، جب ملک آگے بڑھے گا تو ایک یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے تاکہ الگ الگ کوڈز نہ ہو، ایک ہی کوڈ کے تحت ملک چلے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی دیا گیا تھا اسی کے اندر جو سجیشنز تھے آگے کیا کریں گے، ملک ابھی ڈیولپ ہو رہا کہ ہم الکوہل اور ڈرگس سے اپنے اس ملک کو بچائیں گے اور ان کو کمپلیٹلی بین کریں گے۔ اسی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان امپلائمنٹ نہیں ہوگا ملک کا، مطلب امپلائمنٹ کا ہم جنریشن کریں گے۔ اسی دستور میں یہ بھی تھا، سجیشنز تھے کہ ہم لوگ جو ایگریکلچر کو آگے بڑھائیں گے، جو کہ وہ ایک انڈیا جو ہے میجر ایگریکلچر ہب ہے، تو یہ ساری چیز سجیشن میں تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی یونیفارم سول کوڈ کا تذکرہ بھی اس میں تھا، لیکن یہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن کی اس کی بات نہیں ہوئی تھی، یہ سجیشن تھا، یاد رکھیں، جو دیا گیا تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ جب پبلک چاہیں گی تب ہوگا۔ اب یہ سجیشن میں سے لوگ یہ تو لا رہے ہیں کہ دستور میں آلریڈی بات تھی جب بنا تھا دستور ہمارا کہ یہ ہوگا، لیکن وہ چیزیں کہاں ہیں، ان امپلائمنٹ نہیں ہوں گی، مطلب سب امپلائڈ لوگ ہوں گے، ایگریکلچر کو فروغ ملیں گی، نشہ بند ہو جائیں گا، اور کئی کیا بولیں گے اس کو سجیسٹیو گائیڈ لائنز تھے یا ایسے گولڈن پرنسپلز تھے جو فیوچر میں شاید لاگو بول کے دیا گیا تھا۔ تو یہ آلریڈی پارٹ تھا، کہیں نہ کہیں ہمارے دستور میں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس ٹائپ سے بات تھی۔ یا پھر ایک اسٹیٹ امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مطلب انڈیا جو تھا یونین ہے، کئی اسٹیٹس آگے ملے تھے، پرنسلی اسٹیٹس تھے، اگر وہ چاہے تو فردر فیوچر میں یہ کر سکتے ہیں، اس ٹائپ کی ویلیڈیشن میں بات ہوئی تھی۔ تو یہ ایسا بھی نہ سمجھے کہ کبھی یہ نئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں آنا۔ دوسری چیز یاد رکھیے، اب یونیفارم سول کوڈ یاد رکھیے کیا ہے، تو یونیفارم سول کوڈ یاد رکھیے یہ کیا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے ایک کرمنل لا ہے اور ایک جس کو کہیں گے سول لا ہے، دو چیز ہوتے ہیں۔ تو کرمنل لا تو ہمارے پاس آلریڈی یونیفائڈ ہے، ایک طرح سے دیکھا، ایک طرح سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ تو اس کے اندر بھی اسٹیٹ وائز ڈھیل اور چھوٹ ہے، تو گورنمنٹ اس پہ کبھی بات نہیں کری کہ اس کو کیسے یونیفارم کیا جائے، ٹھیک۔ اب اس کے اندر جو سول رائٹس ہے، سول کے اندر بھی کچھ مخصوص رائٹس میں کچھ رائٹس ایسے جو پرسنل لا میں آتے ہیں، مطلب اس میں بھی لا آف ٹارٹس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کئی چیزیں آتی ہیں اس میں بھی، لیکن اس کا چھوٹا سا حصہ آتا ہے، اور وہ چھوٹا سا حصہ کیا بولتا ہے ہم کو کہ جو ایک شخص ہے اس کی نجی زندگی کچھ معاملات کیسے ڈیل کیا جائیں گے، جس میں خاص طور سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں معلوم آپ کو، میرج، ڈیزولوشن آف میرج مطلب طلاق، میرج کو ختم کیسے کرنا، وراثت کیسے تقسیم ہوں گی، گود لینے کی مسئلہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ بہت ہی انٹرنل ایشوز ہیں،
مخصوص. تو مطلب ہم پورے سول لا کی بات نہیں کریں, سول لا کے اندر وہ چھوٹا اس کا سیکشن ہے, اس کی ہم بات کریں جو ایک انسان کی پرسنل لائف سے ڈیل کرے, تو وہاں اس پہ ہم بات. ابھی جو ڈائریکٹو پرنسپلس آئے ہیں کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کن چیزوں پہ لاگو ہوگا, وہ بھی کوئی کلیئر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے. میڈیا ہاؤسز نے دیے کہ یہ 5 باتوں پہ فرق پڑے گا, یہ 15 باتوں پہ فرق پڑے گا, یہ 11 باتوں پہ فرق پڑے گا, یہ 12 باتوں پہ فرق پڑے گا. گورنمنٹ سے کوئی ڈائریکٹو نہیں. سیکنڈ, گورنمنٹ سے یہ بھی ڈائریکٹو نہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ آ جاتا ہے تو وہ کس چیز کو مانیں گے اور کس چیز کو اسٹینڈرڈ مانیں گے کہ ایسا ہوگا تو ہم کریں گے. وہ بھی نہیں آیا, وہ بھی کوئی ڈائریکٹو ابھی آئے نہیں کہ بھائی اگر یہ لاگو ہوتا تو کیا کیا ہوگا, وہ بھی نہیں آیا. تو وہ اس کی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں ایک مخصوص فیلڈ میں یہ چیز لاگو ہونے والی ہے, لیکن یہ وہ فیلڈ ہے جس میں ہر سماج اور ہر طبقہ اپنے اپنے پرسنل لا سے کنٹرول ہوتا ہے. اب یہ غلط فہمی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نکال دے کہ اس یونیفارم سول کوڈ کا صرف مسلمانوں سے کوئی تعلق, کوئی تعلق, اس کا تعلق ہر کمیونٹی سے. لیکن افسوس کی بات ہے وہ کمیونٹیز یہ بات کو سمجھ نہیں رہی, کیونکہ انڈیا ایک عجیب مینٹالٹی سے گزر رہا ہے. کون سی مینٹالٹی سے گزر رہا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے کیا مینٹالٹی. دیکھیے میں خوش ہو رہا ہوں اس چیز پر کہ ایک چیز آپ سے چھین لی گئی, حالانکہ وہ چیز مجھے بھی نہیں ملی اور میرے پاس ہے بھی نہیں. مثال, میرے محلے میں اسکول نہیں تھا تو میں نے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ سے, میرے محلے میں اسکول بنایا جائے, میرے محلے میں اسکول بنایا جائے. تو میرے محلے میں تو اسکول نہیں بنا, لیکن مجھے صرف یہ خوشی ہوئی کہ پڑوسی کی محلے کا اسکول ٹوٹا. الحمدللہ, وہ خوشی ہو رہی میرے کو خالی. سمجھ رہے آپ, ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں. ملک یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ فلاں ٹیکس لاگو ہوگا تو اس میں میرا کیا نقصان ہوگا. ملک کیا دیکھ رہا مانو, ابھی ان پہ بھی لگ رہا ہے کہ ٹیکس آپ بتائیں گے, ان کے تو ٹیکس لگنے کے بعد اب پتہ چلے گا ان کو سالوں 70 سال میں کیا کیا انہوں نے ظلم کیا, اور اس سے پہلے 700 سال میں کیا کیا, اور اس سے پہلے فلاں کیا. تو میں اپنی کامیابی خوش نہیں ہو رہا ہوں آج, میں دوسروں جو گر رہے ہیں ان کو جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پہ خوش رہا ہوں. یہ مینٹالٹی سے ملک پورا چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, یہ مینٹالٹی چل رہی ہے. تو یاد رکھیے یونیفارم سول کوڈ آئیں گا تو کسی ایک کمیونٹی کو ہٹ نہیں کریں گا. یہ سارے پرسنل لاز جو مسلمانوں کے میرج کے ہیں, جو سکھوں کے میرج کے ہیں, جو عیسائیوں کے میرج کے ہیں, جو جین کے میرج کے ہیں, جو ہمارے ہندو جو کی میجورٹی ہے, اور ہندوازم کے اندر جتنے کاسٹ اور کلچرز سب ہے ان کے ہے. یاد رکھیے. پھر آدیواسی کو لے لیجیے, وہ آدیواسی کے اپنے ریت رواج کلچر ہے, وہ اس میں سب کو ہٹ کرنے والا ہے. جس کو اگر عام سینس میں کہوں تو یہ 85% جو ہے برادران وطن کو ہٹ کرنے والا ہے, جن کے پاس سب سے زیادہ کلچرل ڈیفرنس ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ الگ سبھیتائیں, کلچر ہر علاقے کی الگ ہے, ہر زمین کی الگ ہے, ہر اس کی الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا کتنا ڈیفرنس ہے اس کے اندر. تو وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. اس کا صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں, انڈیا کی ہر کمیونٹی سے تعلق. یہ پرسنل لا ان کی شادی کے, بیاہ کے, طلاق کے سب ختم ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یونیفارم سول کوڈ کہاں لاگو ہے ان کو دیکھیں نا. یونیفارم سول کوڈ یاد رکھیے ویسٹرن کنٹریز میں لاگو ہے آلریڈی. یوروپ میں آپ لے لیجیے مثال کے طور پر, امریکہ میں یہ لاگو ہے, آسٹریلیا کے اندر لاگو ہے, رشیا کو آپ لے لیجیے, اس میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہے. مطلب ان کے ہر چیز کا ایک ہی لا ہوتا ہے, شادی بیاہ الگ سے نہیں ہوتی, سب ایک ہی جیسی ہوتی, ان کے تو آلریڈی لاگو ہے. تو کیا ان سے ہم کچھ سیکھ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے یونیفارم سول کوڈ جو پرسنل لا کو ہٹا کر لایا, ریلیجن کو ہٹا کر لایا, اسٹیٹ لا لا کے لگایا, تو کیا ان کو اس کا بینیفٹ ہوا؟ جیسا ہمارا یونیفارم سول کوڈ کس میں آ رہا ہے, ہمارے پرسنل لا میں آ رہا ہے. پرسنل لا میں کیا ہماری شادی بیاہ طلاق, اس کے بعد کیا وراثت, گود وغیرہ لینے کے ایشوز, مسائل, عدت, اور یہ ساری چیزیں نا, کب میرج ختم ہوتی, یہ ساری چیزیں اس پہ لاگو ہے نا. عمر شادی کی کیا ہوں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزوں پر لاگو ہے نا. تو انہوں نے یونیفارم سول کوڈ ان چیزوں پہ لاگو کیا, ان کا کیا نتیجہ ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں, تاکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کتنے کامیاب رہے ہمارے جو یونیفارم سول لاز نہیں رہے, اسپیشلی پرسنل لا کے. اچھا یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے, جہاں ہمارے پرسنل لا موجود ہے وہاں یونیفارم سول کوڈ یا لا آلریڈی موجود ہے آج بھی. آپ کو معلوم, ایک مسلمان اپنے طریقے سے شادی کر سکتا ہے, ایک سکھ اپنے طریقے سے مذہب کی شادی کر سکتا ہے, ہندو اپنے طریقے سے, لیکن اس کے بعد بھی ایک ایکٹ آلریڈی موجود ہے, اس کو بولتے ہیں اسپیشل میرج ایکٹ, جس کے تحت دو مذہب والے شادی کیسے کرنا کر سکتے ہیں, یا ایک ہی مذہب کے دو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے مذہب کے اعتبار شادی نہ کرے تو جا کے کورٹ میں شادی کرے, تو آلریڈی یونیفارم سول کوڈ تو موجود ہے نا. لیکن ابھی یونیفارم سول کوڈ آپشنل کے طور پہ موجود ہے کہ آدمی چاہے تو ریلیجن کے حساب سے, آدمی چاہتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک جگہ سوئچ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو طلاق لینا تو قاضی کے پاس جائے, پرسنل لا کے تحت طلاق لے لے, یا بولتا ہم قاضی نہیں جانا تو کہاں جاتے ہیں لوگ, کورٹ جاتے ہیں. تو آلریڈی موجود ہے نا, یہ بھی موجود ہے. یہ بولے نہیں یہ پرسنل لا کو ختم کر دیں گے, صرف ایک لا واقعی رکھیں گے, حالانکہ یہاں بھی آپشن ہے. اور یہ آپشن کو اگر دیکھیں تو کتنے لوگ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادیاں کرتے ہیں اور کتنے لوگ پرسنل لا کے تحت کرتے, دیکھ لیجیے. تقریباً 95% لوگ جو ہے پرسنل لا کے تحت ہی شادیاں کرتے ہیں, اسپیشل میرج ایکٹ میں بہت کم شادیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب آج بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اپنے طور طریقے سے مذہب کے اعتبار سے شادی بیاہ طلاق وغیرہ کرنا آج ہی پسند کرتے. وراثت, بچے, تربیت, بچوں کا گود لینا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, بچوں کا ذمہ داری, کفالت کون رہیں گے, یہ سب آلریڈی کرتے ہیں. یاد رکھیں
اب یورپ نے یہ لا لاگو کیا, کیا فائدہ ہو یورپ کو؟ وہ لا اتنے اسٹرکٹ ہو گئے اور اتنے عجیب و غریب ہو گئے, جو کورٹ سے ساری چیزیں ہو رہی تھی, مذہب کا مداخلت ختم ہو گئی, ریلیجن کو بالکل بازو کر دیا گیا, کورٹ اور اسٹیٹ اس کے بیچ میں انوالو ہو گیا. یاد رکھیے کہ لوگوں نے کیا کیا, شادیاں کرنے ہی چھوڑ دی. اب شادی نہیں تو طلاق, وراثت, وہ سب ختم ہو گیا. اور کیا کی کہ بولے پہلے اپن کیا کریں گے, ساتھ میں رہ کے زندگی گزار لیں گے, اس کے بعد شادی کا سوچیں گے. نہیں تو کیا ہوں گا پھر یونیفارم سول کوڈ ہے, پھر وہاں جائیں گے, پھر ساری چیزیں ہوں گی تو مسائل بڑھ جاتے ہیں نا, پھر لیگلٹیز بڑھتی. تو 8-10 سال وہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. پھر سوچا بغیر شادی کے رہ رہے تو بچے پیدا کر لیں گے, بعد میں ان کو لیگلائز کر لیں گے. پھر وہ پروسیجر چالو ہوا, بچے پیدا کرنا شروع کر دیے لوگوں نے. نکاح نہیں کر رہے لیکن شادی نہیں کر رہے, نہ کرسچنز کے طور پہ کر رہے, نہ جیوز طریقے سے کر رہے, اور جو بھی یورپین اور کمیونٹیز تھی شادی نہیں کر رہی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے آؤٹ آف میرج پیدا ہونا شروع ہو گئے. آج یورپ کا یہ حال ہے کہ 40% سے زیادہ بچے آؤٹ آف میرج پیدا ہوتے ہیں, جس کے لیگل ایشوز یہ آتے ہیں. اگر باپ ساتھ نہ رہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ کے چل جائے تو سنگل پیرنٹنگ, اس عورت کو زندگی گزارنا پڑتا ہے, بچے کو پالنا پڑتا ہے. پھر اس عورت کو دوسرا شوہر ملے گا نہیں ملے گا, دوسرا لائف پارٹنر کبھی نہیں ملتا ہے, تو بیچاری کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک آدمی کے ساتھ رہنے کا جو سکھ ہوتا ہے ایک عورت کو جو ملتا ہے شادی کے, وہ کبھی نہیں ملتا بیچاری, وہ پبلک پراپرٹی بن کے بیچاری رہ جاتی. اس کے بعد بھی جو شادی 10 سال بعد بھی کرے یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے کی وجہ سے, اس کے بعد بھی یہ کہ طلاق کے ریشو اتنے زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہ پورے یورپ کا اگر آپ ایوریج نکال دیں طلاقوں کا تو حال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ان کے پاس طلاقیں ہوتی ہے. یہ ایوریج ہے 50. کچھ یورپین کنٹریز میں 60%, کچھ کنٹریز میں 70%. بیلجیم کا ایک رپورٹ میں پڑھا تھا 75%, 70 to 75% طلاقیں ہوتی ہیں. 1000 شادیاں ہوتی ہیں تو 700 طلاقیں ہوتی ہیں ان کے پاس. تو یہ یونیفارم سول کوڈ جو آلریڈی وہاں ہے, جس کا مقصد تھا سمجھے نا آپ کے نجی معاملات کو کنٹرول کرنا, وہ لاگو ہونے کے بعد یہ حال ہے وہاں ڈیورس. انڈیا کے اندر ہمارے پاس لوگ جو آپشن ہے, آپ چاہے تو اپنے پرسنل لا سے کریں یا تو اسپیشل میرج ایکٹ میں کریں. لوگ اپنے پرسنل لا کے تھرو شادیاں کر رہے ہیں, طلاقیں ان کی ہو رہی. آپ کو پتا ہے یہ اتنا اچھا سسٹم ہے, کلچرلی اتنا امپیکٹفل سسٹم ہے کہ انڈیا کے اندر ساری کمیونٹیز کے طلاق کو اگر ملا لے تو 100 میں 13 طلاقیں ہوتی. کتنا کم ہے. ابھی یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے تو ہم اتنے سیف ہے. وہاں یونیفارم سول کوڈ ہے تو کیا ہو رہا ہے, 50 سے لے کر 70% طلاقیں ہو رہی ہے, میرجز سکسیسفل نہیں ہو رہے. کیا ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے وہ کنٹریز؟ یورپ لے لیجئے, امریکہ 50% طلاق, 40% سے زیادہ بچے آؤٹ آف میرج پیدا ہو رہے ہیں, جن کا وراثت کا مسئلہ ہی ڈسکس کون کریں گا, ہوں گا ہی نہیں, اس لیے کہ میرج ہوئی نہیں. میرج سے ہوں گے تو ساری چیزیں ہوں گی, سنگل پیرنٹنگ میں جی رہے, ماں پال رہی بچوں. تو یہ سب ہوا جائے یونیفارم سول کوڈ لاگو تھا. اب دیکھیں انڈیا کی عوام کیا وہ کرتی ہے. ابھی مسئلہ کیا ہو رہا ہے, جو میں نے بولا نا آپ کو, مجھے کیا ملا اس سے کوئی خوشی نہیں ہے, تیرا کیا جا رہا اس سے مجھے خوشی ہو رہی. تو آج کل کمیونٹیز کو بتایا جا رہا ہے بھائی تمہارا کیا جا رہا چھوڑ دو, مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوں گی اس سے یونیفارم سول کوڈ سے. نتیجتاً تم بھی ہاں کہو اس کے لیے, اور تم بھی بولو ہاں یہ ہونا چاہیے. لیکن میں اپیل کروں گا ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے, آپ دیکھیں کرسچنز اپنے اسپیشل اپنے میرج ایکٹ کے تحت شادیاں کرتے ہیں, اس میں بھی ان کے کیتھولکس کی کچھ الگ ہے, اس کے بعد کچھ ایریا وائز بھی ان کے الگ لاز بنے ہوئے. یاد رکھیے کہ فلاں ہمارا سیکٹ ہے تو ہم یہ کریں گے, سکھوں کے لیے اپنا ایک ہے, ہاں اسی طرح ہندوؤں کے اپنے وہ ہے, اور کئی چیزیں سے ہوتا ہے نا. جیسے ہندو انڈیوائڈڈ فیملی, وراثت وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کا اتنا بینیفٹ ہمارے ہندو بھائی لیتے ہیں ٹیکسیشن کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک عام آدمی اگر 10 لاکھ کماتا ہے اور اس کے اندر وہ جو 1,20,000 ٹیکس بھرتا ہے, ہندو انڈیوائڈڈ فیملی جو ہے یہ 5-10 ہزار ٹیکس پے کر چھوٹ جاتی ہے. یہ بینیفٹ ملا نا ان کو, مطلب ان کی وراثت جو تھی اس کو انڈیوائڈ وراثت تقسیم کرنے کا ان کے مذہب میں کوئی طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کا ایک لا بنا دیا. لا کیا بولتا ہے کہ سارے بچے فائدہ اٹھائیں گے لیکن پراپرٹی بیچی نہیں جائیں گے, کی جگہ رہیں گے. ہندو انڈیوائڈڈ فیملی, اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر پراپرٹی نہیں ٹوٹتی ہے تو گورنمنٹ اس میں ٹیکس بینیفٹ دے رہی ہے. آپ یہ کہاں رہیں گے ٹیکس بینیفٹ, چونکہ اب وراثت جو ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے, کورٹ سے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی اور یہ جو الگ الگ چرچز کا نظام اور گرودواروں کے تھرو اور مندروں کے تھرو اور مندر ٹرسٹوں کے تھرو جو شادیاں ہوتی ہیں, جو طلاقیں ہوتی ہیں, کتنا آسان ہے. گورنمنٹ کو کوئی برڈن نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی مشنریز میں انوالو نہیں ہے. اب دیکھیے کورٹ پہلے 50 مطلب کتنے ملین کیسز میں پریشان ہے, جو اس کے 30 سال تک بھی اگر سالو کرے تو نہیں ہوں گے بولتے. یہ کرمنل کیسز ہے, سول سوٹس اس میں باقی ہے. اب یہ فیملی بھی اس میں گھس جانے والا ہے. اب پتہ نہیں ہر روز ایک جھگڑا ہو رہا اور وہ بھی گورنمنٹ پہ جا رہا, تو کورٹ پر کتنے برڈن ہونے والے ہیں. ملک آلریڈی دبا ہوا ہے, ججز موجود نہیں ہے, چیف جسٹس آف انڈیا آ کر کیمرے کے سامنے رو رہے ہیں حالات دیکھ کر. مطلب یورپ کے اندر 10,000 لوگوں پر ایک جج ہوتا ہے, انڈیا میں ہمارے پاس 10 لاکھ لوگوں پر 21 جج ہے. 10 لاکھ لوگ جس علاقے میں اس پہ 21 جج ہے. تو وہ چیف جسٹس آف انڈیا روتے روتے بول رہے ہیں کہ ہم کہاں سے سنبھالیں. آپ نے دیکھا نا,
تو ابھی کتنے ملین کیسز بتا رہے ہیں جو کہ کرمنل ہے جن کو سالو کرنے کو 30 ایئرس لگیں گے, سول سوٹس پورے باقی ہے, اور اس کے اندر اب یہ سول سوٹ بھی آ جائیں گے, میری اس کا طلاق ہو رہی ہے, اس کا جھگڑا ہو رہا, وہ بھی برڈن ہے. تو ابھی ایک سسٹم اچھا چل رہا ہے, لیکن ابھی لوگ اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس کو سنیں. ابھی ان کو یہ نہیں دکھ رہا کہ میرا کیا فائدہ نقصان ہے, وہ بول رہے بس سامنے والے کا نقصان ہو رہا نا. کیسی عجیب مینٹالٹی, کیسی عجیب مینٹالٹی. اور ہمارے ملک کے اندر اکثریت کو یہ کیپٹلزم والی جو پالیسی کے تحت لوگ بس ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آ جائیں گے اگر ہم نہیں آئے تو, اور ان سے وہ ساری چیزیں چھین لے رہے ہیں جو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, جو کوئی اور آتا تو شاید چھین نہیں پاتا تھا, اتنے آسانی سے کر دیا. مطلب مجھے اچھے سے یاد ہے, ہم چھوٹے تھے, 1 روپیہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ جاتا تھا, کبھی 1 روپیہ. تو آپ نے بھارت بند سنا ہوگا نا, پورا ملک بند ہوتا تھا. ابھی 5 روپے تو ایسے بڑھا دیتے ہو کہ آپ گئے 110 میں, تو 15 کب ہوا آگے نکل بڑھانا ہے تو جو اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں یار, کون جواب دیتے بیٹھے گا 115, چونکہ بولا دن بھر میں 4 بار آ رہے ریٹ, تو کہاں سے ہوتا تیرے کو 115. اچھا پھر یہاں سے آپ نکل رہے ایک اسٹیٹ میں انٹر کر رہے, 10 روپے کم, تو مثال کے طور پر یہاں سے نکل ایم پی چلے جا 10 روپے کم, یہاں 110 تو وہاں 100. اس لیے کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری سرکار اتنی پروگریسو ہے کہ آپ ہم کو ووٹ دیں گے تو پھر مہاراشٹر میں پھر پیٹرول ہو جائیں گے 100 روپے. ابھی جو ہے دیکھیے نا, جتنے بی جے پی رول اسٹیٹس ہیں اس میں 10 روپے کا پیٹرول کم ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ جو بارڈر پہ رہتے ہیں تو بارڈر سے ادھر جاتے ہیں پیٹرول بھرا کے پھر ادھر آتے ہیں. کیا کریں گے پھر, ادھر 110 اور ادھر 100 روپے. میں خود ٹریول کرتا ہوں کئی اسٹیٹ میں, وہ اسٹیٹ سے نکل کے مہاراشٹر میں آ دیتا ہوں, بولتے ہیں پورا فل کر لو ٹاکی. اگر 45 لیٹر بھی آیا تو 450 روپے بچ جاتے نا, 2 لوگوں کا کھانا ہو جاتا ہے آرام سے ہائی وے کے اوپر. ہوتا ہے نا ایسا, یہ حالات چل رہا ہے. کون اس کو, پہلے یہ ہوتا تھا, لوگ اتنے اویئر, آج ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ٹماٹے آپ 15 روپے کلو کھاؤ, یہ 150 روپے چل رہے. پہلے میں نے دیکھا ٹماٹے والے کی گاڑی پہ سب بچے آتے تھے, ٹماٹر اٹھا دے تو وہ بھی خود دے دیتا تھا کھانے کے لیے. میں نے کل گلی میں دیکھا, نماز سے آ رہا تھا, ایک بچہ ٹماٹے والا ہوتا ہے, وہ تو چلا کے بھاگتے ہوئے, ایسے 10-15 ٹماٹے تھے, ان کو بچایا اس نے بیچارے. 150 روپے بتا رہے تھے کل, یا 1-2 دن پہلے میں نے. یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں, اب کسی کو پرواہ نہیں. کیوں, یہ مہنگائی آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی, اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کتنے مسلمان ملک کے اندر 15% کی تکلیف کے لیے 85% پورے پریشان ہیں. اگر مجھے ایسا پتا چلتا کہ بھائی ہمارے علاقے گاؤں کے اندر مندر نہیں ہے تو ایک مندر بنایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ہم عبادت کریں, تو بھی سمجھ میں آتا خوشی کا عالم. نہیں, ہمارے گاؤں میں مندر بنا نہیں بنا, ادھر کی مسجد ٹوٹی, اس کی خوشی ہم کو بہت زیادہ ہے. تو ابھی یہ گیم چل رہا ہے, مجھے کیا ملا کوئی پرواہ نہیں, اس کا کیا گیا اس میں خوشی منا رہی ہمارا ملک. کتنے دن چلیں گے ایسی خوشی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو مینٹالٹی ہے, یہ مینٹالٹی نے کبھی کامیابی دنیا میں کسی کو نہیں دی. یاد رکھیے, جہاں بھی یہ سوچ لاگو ہوئی اس نے بربادی لائی اس ملک کے لیے. بہرحال لیکن ابھی لاگو ہے, بہت شدر مت سے لاگو ہے. لوگ تو اس کے لیے بھی تیار ہے کہ پیٹرول 2000 روپے لیٹر ہو جائے, ابھی تو وہ تیار ہے لانے کے لیے. بس وہ 15% کو تکلیف ہوتی رہنی چاہیے کنٹینیو. کیا عجیب چیز ہے, آپ سوچے تھوڑا سا, اللہ رحم کرے. بہرحال تو یونیفارم سول کوڈ بھی اب 2024 سے پہلے کا ایک کارڈ ہے جو پھر کھیلا جا رہا ہے. یونیفارم آپ کا جو ہے CNR سے تو نہیں ہو پایا کسی وجہ سے, تو میں بھی ہو سکتا وہ 24 کے بعد آپ جو ہے 29 کے اندر واپس لائیں گے اس کو. تو ابھی پھر کچھ تو بھی ہونا چاہیے نا, ہم نے کچھ کیا نا. مطلب میرے شادی کا طریقہ چلے گیا کرنے کا چلیں گا, لیکن اس کا بھی ختم ہو رہا نا, تو میں اس کی خوشی منا رہا ہوں. میرے طلاق کا طریقہ ختم ہو گیا چلیں گا, لیکن اس کا بھی ختم ہو رہا, بس پھر تم کرو. سمجھ رہے ہیں, مطلب 15% کو تکلیف ہو رہی نا, تو پورا 85% اپنا ہاتھ ڈالتا رہا, مارو اس پہ اور مارو ہاتھ پہ, کیوں 15% کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال یہ یونیفارم سول کوڈ یہ مسلمانوں کا کیا نقصان ہوگا, بس یہ ہے کہ سول رائٹس میں جو بیسک رائٹس جیسے میرج, ریزولوشن آف میرج, طلاق, وراثت کے ایشوز, اس سے عدت وغیرہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی. اور ظاہر سی بات ہے شریعت مداخلت ہی ایک قسم کی, لیکن ایسی مداخلت اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اس کی بات بھی ہوتی رہیں گی, کوئی نئی چیز بہرحال یہ ہے نہیں. لیکن بہرحال اب آپ کیا کر سکتے ہیں, تو گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کیا ہے, منسٹری نے یہ کہا ہے کہ آپ کے سجیشنز بھیجیے, آپ اس کے فیور میں اگینسٹ ہے باتیں کیجیے. ویب سائٹ کے اوپر ان کی ایک ویب سائٹ دی گئی ہے, ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں, اپنا ووٹ ڈالیں یا اپنا کمنٹ, اپنا اظہار خیال کریں. اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک ای میل بھی دیا ہے, اس ای میل پہ آپ ای میل فارورڈ کریں. یہ 2 کام بہرحال آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ روکے. اس بار انہوں نے کوئی دوسری طریقے سے اس کو روکنے کا یا سجیشن نہیں لیا ہے. کبھی ہوتا تھا لکھ کر مانگتے تھے, یہ بار کہا کہ آن لائن ساری چیزیں کریں. میں آپ سے گزارش کروں گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقع میں حق میں نہیں ہے اس ملک کے, واقع میں حق میں نہیں, یاد رکھیے ہم بہت خوش ہیں اپنے پرسنل لاز جو ہے جو بیسیکلی ایک انڈیویجول کی لائف کو گورن کر رہے ہیں, یہ کوئی دوسرے سسٹم میں نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں کرمنل لا تو سیم ہے نا, اس میں کہاں کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مسلمان ہے تو اس کی سزا نہ ملے, ہندو ہے تو اس کی سزا نہیں کر رہے ہیں. کرمنل لا آلریڈی سیم ہے. سول لا کے اندر بھی
90% लॉस कॉमन है। अब उसके अंदर जो 10% में अनकॉमन है, उसके अंदर भी स्पेशल मैरिज राइट, स्पेशल फिल्म वो ऑलरेडी मौजूद है कि जिसको जाना है तो अपने कोर्ट के तरीके से तलाक ले, जिसको जाना है अपने मजहब के तरीके से तलाक ले मौजूद है। अब वो खत्म करके ऑप्शन नहीं चाह रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ का इजहार मुसलमान कर रहे हैं। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये चीज की अपील की कि इसके लिए कोई धरना पूरे मुल्क में ना दिया जाए, क्योंकि जितना आप धरना देंगे ये कानून उतने जल्दी लागू होगा। रीजन के बता रहे हैं ऐसा कि मुसलमानों को तकलीफ है, देखो भी कैसा उड़ रही है, कैसी तकलीफ हो रही, तो हमारे बेचारे भाई फिर वही मेंटालिटी, आपको क्या मिला उसकी कोई वो नहीं, उसका क्या गया उस पर खुश है बेचारे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि कोई इस पर धरने नहीं होंगे, इसलिए पूरे मुल्क में कहीं भी धरने और एहतजाज नहीं किए गए जैसे CNRC में किए गए थे। रीजन यही था कि अभी 24 का मामला है, इलेक्शन करीब है और गवर्नमेंट यही चाह रही है, पब्लिक मेंटालिटी भी वो हो गई है, जिसको एक बहुत अच्छे अंदाज से एक मीडिया रिपोर्टर ने अच्छा नाम दिया उसको, वो कह रहा है हिंदू सुख, हिंदुओं को सुख मिल रहा है कुछ चीजों को देखकर। तो हिंदू सुख का एक जो टर्म है अच्छा लगा मुझे, वाकई में वैसी हो रहा है, उनको क्या मिला नहीं पता, लेकिन उनको दूसरों की तकलीफ से सुख मिल रहा है, खुशी हो रही है, बस उसका चक्कर है। तो बहरहाल हम अपने आप को बचाए, अपने तरफ से जो कर सकते करे, लेकिन जिस तरह की कमेंट, जिस तरह की स्पीचेस और जिस तरह की बातें आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इस गवर्नमेंट के लिए एक मतलब बहुत नॉमिनल जैसी चीज होंगी, जो गवर्नमेंट इतनी मेजोरिटी में हो पर उनके लिए एक नॉमिनल चीज है, बहुत आसान काम है। बहरहाल वो कर देंगे, अगर उनका मूड है तो बिल्कुल वो कर देंगे इस बार। अगर ये रखना चाहे अगली बार के लिए उठा कर तो रख भी सकते हो। ये बात तो तय है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो मुसलमानों को होने वाला, ये बात अपनी जगह तय है, क्योंकि जितने हम सेंसिटिव अपने रिलीजन के बारे में लोग उतने नहीं है। मे भी हो सकता है बर्दाश्त कर ले, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है, याद रखिए। बट बहरहाल हालात बद से बदतर होते जाएंगे, और मैंने इससे पहले के सवाल में एक जवाब दिया था कि मुसलमानों का जो प्रोपेगेंडा खिलाफ हो रहा है, मैंने जो देखा वो है कि सियासत से दूरी ने हम लोगों को मुकम्मल तौर से किसी के हाथ में कठपुतली बना दिया, और कठपुतली बन के बहरहाल हम इस तरह से जी रहे हैं। याद रखिए, जब मैं सियासत की बात कर रहा था तो ये बात याद है कि सियासत से मुराद ये नहीं किसी इलेक्शन में आप खड़े हो और वोट लें। सियासत से मुराद ये है कि जहां आपका एक नुमाइंदा भी जीत के नहीं आ सकता है, वहां आपने तादाद को लेकर आप एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाए कि जीते तो कोई भी, आप अपने एजेंडा बनाए उनसे। ये बोलते हैं, इसको बोल रहा हूँ मैं सियासत। आप बोल रहे यहाँ तो सिर्फ 10% है, कहाँ जीत के आएंगे, तो मैं जीतने की, हारने की, इलेक्शन में खड़ने की तो बात ही नहीं किया मैंने। आपको प्रेशर ग्रुप तैयार करना पड़ता है, जो तय करता है क्या करेंगे। जिसकी जीती जागती मिसाल मैं तमिलनाडु दे सकता हूँ। 6% मुस्लिम पॉपुलेशन तमिलनाडु में से, कितना 6%, 4 से 5 MLA टोटल शायद आते हैं पूरे स्टेट के अंदर, लेकिन मुकाम देखिए, मुसलमानों की इज्जत देखिए कहाँ है। क्योंकि 6% जब अपने मेमोरेंडम पेश करते हैं हुकूमत के सामने कि कौन हमको ये देगा इस इलेक्शन की जीतने के बाद, वोट उसको जाएगा 6% पूरा का पूरा। इसको बोलते प्रेशर ग्रुप, इसको बोलते सियासी समझ। सियासत बोले तो हम लोग क्या समझ रहे, अच्छा मतलब इलेक्शन में लड़ना है तो आप सोच रहे हो कौन सी पार्टी में जाओ, एसबी ने खुद बोल दिया जल्दी से तय करो क्या करना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हर बार जाकर जीतना जरूरी नहीं होता है। सियासी समझ रखने वाले लोग जहाँ 1% की तादाद में भी होते ना, अपना लोहा मनवा लेते हैं। जिस तरह से फिर कर्नाटक में मुसलमानों ने तय किया इस इलेक्शन में, जो स्टेट इलेक्शन असेंबली के, हम किसको वोट डालेंगे, अपनी बातें मनाएंगे। हुआ नहीं, नई गवर्नमेंट आई, आते उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। पिछली गवर्नमेंट ने लॉ बनाई थी, सबसे पहले उन्होंने कन्वर्जन लॉ को फिर चेंज करके पुराना कर दिया। ये मेमोरेंडम था, क्योंकि ईसाई भी बड़ी तादाद में, मुसलमान भी बड़ी तादाद में। सबने कहा कि ये करोगे तो तुमको वोट डालेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, वोट डाला गया, जीत कर आए। अब कर रहे हैं वो काम, उन्होंने अबॉलिश कर दिया। एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया था कर्नाटक में पिछले, उसमें खत्म हो गया। पहले आते की सेकंड बात की उन्होंने कि मुस्लिम लड़कियों के पर्दे का अब कोई मसला नहीं है, खत्म कर दिया उन्होंने। आतिश ये होता है हुकूमत का। कैसे हुआ, आप बोलेंगे हाँ मुसलमानों के 50 MLA आगे इसलिए नहीं, कुछ भी नहीं आया MLA, जैसे आते थे वैसे उतने ही आए थोड़े बहुत। ये प्रेशर डेवलप हुआ, सियासी समझ के साथ एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया। तो हमेशा ये बोलना ही चाह रहा था, सियासत बोले तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके काउंसिलर बनना है, मेरे को MLA बनना है, वो नहीं है। आप समझ रखकर अपना काम मनवाए। जहाँ लगता है कि यही आदमी ये काम कर सकता है तो आपको जरूरत नहीं किसी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने, उसी को जिता के लाए। मेरे काम होना चाहिए, इतने उर्दू स्कूल आना चाहिए, इतनी लाइब्रेरीज बनना चाहिए, इतनी सड़कें बनना चाहिए, इतने नौजवानों को जॉब मिलना चाहिए, तो अगली बार फिर वोट डालेंगे। एजेंडा दीजिए, बात कीजिए, तय कीजिए, वोट डालिए, जिता के लाइए, मसले हल करवाइए। ठीक है, ये होता है बहरहाल एक सियासी शऊर जिसको बोलते हैं, याद रखिए। और जिसकी बहरहाल कई मिसालें में दे सकते। तो मुख्तसर से यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू होता है मैंने बता दिया, और मुस्लिम्स क्या करें इसके खिलाफ वो करे। और यकीनन नुकसान, इसका एक बड़ा नुकसान मुसलमानों को इसका होने वाला है, क्योंकि हमें हसास है अपने इन मामलात के अंदर। इसी सवाल कि अगर किसी के वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए और उनकी औलाद भी हो, जवान या बच्चे, क्या उनका दूसरा निकाह शादी कराना चाहिए या उनको चाहिए कि वो बच्चों का ख्याल रखे। अच्छा, किसी ने कहा कि अगर किसी की
والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو ان کی اولاد بھی مطلب وہ کپل کی میاں بیوی کے بچے بھی تھے تو کیا وہ ان کا دوسرا نکاح کرانا چاہیے؟ اس کا مطلب وہ عورت جو بچ گئی یا وہ مرد جو بچ گیا یا وہ بچوں کا خیال رکھے. یہ سوال یاد رکھیے سچویشنل ہے, مطلب یہ سوال کا ایسا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں ہاں یا نہ, یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں. اس حدیث کے اندر آتا ہے, یہ روایت تعلق سے علماء کا کلام ہے کہ 3 چیزوں میں جلد بازی کیا کرو. اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں, کوئی مر جائے تو اس کا تدفین میں, اور کسی کا نکاح کرنے کے اندر. اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے نکاح کرنے میں جلد بازی کرو. جوان کی تو کرنا ہی ہے, لیکن یہاں ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا, چھوٹ گیا, مر گیا شوہر, تو جلدی کرنا چاہیے. تو یہاں ایک بات یہ بھی موجود ہے. دوسری طرف یہ بھی ملتا ہے کہ جو خاتون نکاح نہ کرے بچوں کی تربیت کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو فلاں جنت میں اجر دینے والا, اسپیشل اجر, چونکہ اس نے صرف بچوں کی تربیت کی خاطر سیکنڈ میرج نہیں کی. تو یہ سچویشنل بات ہے, سمجھ رہے آپ, سچویشنل چیزیں ہیں, حالات, وقت, زمین, زمانہ کے اعتبار سے طے کیا جائیں گا ہاں یا نہ. اس میں اس کی عمر, اس کی سوچ, اس کی سمجھ, اس کی ضروریات کو بھی ڈالا جائے گا. کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں ہاں وہ کر سکتے سچویشن, ان کی ضرورت ہے تو, اور نہ وہ دیکھتے ہوئے حالات. جیسا کہ ایک عورت ہے اگر دوسری شادی کرتی ہے تو ان بچوں کے پورے حق چلے جائیں گے, پھر وہ نہ کرے. جیسا کہ ایک شوہر ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ بچے برباد ہو جائیں گے اگر اس کے ساتھ کو ماں نہ رہی بچے, تو پھر وہ کر لے. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے ادھر. لیکن چاہے وہ نہ کرے چاہے کرے, دونوں بارے میں ہمارا کوئی کمنٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس نے اس کے سچویشن سے ڈیسائیڈ کیا ہوگا, یہ بات کو ہم سوچ لیں. لیکن ہمارے پاس تو واہ ایسا زبردست بنا رہتا. جیسا میں نے ایک صاحب کو کہتے سنا, بیٹے تم اس گھر کے اندر کبھی رشتہ نہیں بھیجو گے. ہم سن رہے بھائی کیوں, انہوں جوش میں بول رہے تھے ایک صاحب, اس لیے کہ بولے وہ جو ہے نا, بولے وہ لڑکی کی جو ماں ہے, مطلب نانی, سوری لڑکی کی جو نانی ہے نا, اس نے بولے 60 سال میں دوسرا نکاح کری تھی. ان کے نانا بولے اصلی نانا نہیں بولے, تو لہٰذا تم ایسے گھر میں شادی کیسے کرو گی, بولے جہاں 60 سال کی بڈیاں تو شادی کرتی ہے. بولے کیا اس نے برائی تھی بتائیے. شہرن کوئی برائی نہیں, لیکن سماج کا یہ حال. تو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے یا نہ کرے وہ ان کی چوائس ہے, وہ حالات پہ ڈیپینڈ ہے. بس ہمارے کمنٹ نہ ہو اس پہ, ہم یہ کہے کہ ان کو ضرورت تھی انہوں نے کیا, میں کیوں بولنے والا. اور یار اتنے بڈھے ہو گئے ان کی شادی کیا ضرورت ہے, تم کو تو یار طے کرنے والے کتنے بڈھے ہو گئے ان کی شادی کی ضرورت ہے نہیں. یہاں پر بہت زیادہ چلتا نہیں, وہ تو عورت ہے نا, عورتیں کا شادی کرتی ہے اپنے سماج میں. تم کون ہوتے ہو, شریعت نے تو وہ دے دیا ان کو اجازت. میں ایسے کئی واقعے سنا سکتا ہوں جہاں ایک صحابیہ نے 3 بار نکاح کیا, مطلب ایک شوہر کا انتقال ہوا پھر دوسرا نکاح کیا, پھر دوسرے شوہر کا انتقال, تیسرے نکاح کیا. واقعات تھے ان کے کہ میں فلاں تھی, ان کے نکاح میں تھی, میں نے فلاں کو دیکھا, یہ بعد میں میرے ان کی انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے, پھر مجھے انہی کا رشتہ آ گیا, پھر میں نے ان سے نکاح کیا, پھر یہ شہید ہو گئے. ایسے واقعات ہیں. کوئی عورت اور کوئی مرد آخر عمر تک جو ہے بغیر بے نکاح نہیں تھا, ہر کوئی نکاح میں رہتا تھا. اور آج تک عربوں کے اندر ٹریڈیشن اور وہ کلچر کے اندر باقی ہے. یہ بات کامنلی دیکھی گئی کہ پوتے آ کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کس کا نکاح ہے معلوم آپ کو, دادا کا. پوتے آ کے وہ کہہ رہے ہیں وہ دادا کا نکاح ہمارے کل فلاں ہے, آپ آئیے. بچے آ کے انویٹیشن کارڈ دے رہے ہیں, بیویاں کے انویٹیشن کارڈ دے رہی, کس کی شادی کا معلوم, ان کے خود کے ابا کا, ان کے شوہر کا. کیونکہ وہ فخر کی علامت ہے. ہر چیز کی زیادتی فخر کی وجہ بنتی ہے نا دنیا میں. 2 کاریں, 3 کاریں, 4 کاریں, 10 گھر, تو وہاں وہ بھی خوش ہوتے ہوں کہ والد کا سٹیٹس اتنا بڑھ گیا مالی طور سے, اکنامیکل, کہ سیکنڈ میرج کرا مطلب سٹیٹس والا آدمی ہے, خوش ہو رہے ہو. بلکہ کوشش رہے کبھی کہ ابا آگے جلدی کرو نا, انہوں 2 تک چلے گئے, انہوں 3 تک چلے گئے. آپ کریں گے تو اپنا بھی ایک سوشل سٹیٹس پتا چلتا ہے کہ دیکھو اتنے امی ہیں ہم کو, اور اتنا آپ وہ کر سکتے, اتنے مالدار ہیں آپ. ایسے حالات ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ ڈیپینڈ ہے, سچویشنل چیزیں ہیں. یہ ہاں اور نہ دونوں اس کا جواب ہے, ڈیپینڈ ہے ساری چیز. حجاج بن یوسف نے تو اپنے بھتیجے کو انڈیا میں اس لیے بھیجے تھے کیونکہ حاجیوں کو لوٹا گیا تھا, تو ان کو صحیح بولنا چاہیے کیا غلط بولنا چاہیے؟ میں نے سوال کیا کہ حجاج بن یوسف کی انہوں نے ایک فوج کو بھیجا تھا جب حاجیوں کے قافلے کو لوٹا گیا تھا. تو دیکھیے ایک آدمی نے زندگی میں بہت سارے غلط کام کیے, تو اس کا بالکل ہرگز مطلب نہیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہ ہوگا, ہے نا. اچھے کام ہی بہت سارے, چونکہ یہ اتنا شرور اور اتنا کرنگ ایک جنرل تھا یاد رکھیے ملٹری, کہ اس کے رہنے تک جو اموی جو خلافت ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹوٹی. یاد رکھیے ہر قسم کی بغاوت کو اس نے دبا کے رکھا تھا, اور اس کے بعد اموی خلافت یاد رکھیے کچھ ہی دہائیوں کے اندر برباد ہوگی, ختم ہوگی, پھر عباسی خلافت آ گئی. تو بہرحال اس میں صلاحیت تھی, صلاحیت کا انکار کون کر رہا ہے. جیسے ایک آدمی میں صلاحیت ہے پورے ملک کو لے کے چل سکتا ہے, لیکن وہ ظلم بھی کرتا ہے ساتھ میں, لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے ساتھ میں, تو دونوں ہوئے نا. صحابہ کا قتل کیا اس نے, یاد رکھیے پھانسی چڑھوا, یاد رکھیے عبداللہ بن زبیر کو خاص طور سے اسی نے پھانسی دی, یاد رکھیے. اور بہرحال اور اتنی سخت بہرحال کہ اس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیے. اور جس طریقے سے پھانسی دی, جو رویہ اختیار کیا تھا, وہ ظاہر سی بات ایک ظالمانہ رویہ تھا. ایک ہوتا ہے حکومت کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے, اور ایک ظالمانہ رویہ یاد رکھیے آپ رکھتے ہیں کہ کسی کی ماں کو لا کے سامنے کھڑے کرتے اور پھر اس کو لٹکاتے ہیں. تو یہ ایک میسج پاس کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ یہ حالت کریں گے اگر تمہارے بچے, یہ کریں گے یا تم ان کو نہیں روکو گے, تو یہ ظلم تھا, یاد رکھیے.
تو لہٰذا کسی کے ظالم ہونے سے ہم مکمل نہیں کریں گے اچھے کام کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا اچھے کام بہت سارے، جیسے حکومت کو سمیٹ کے رکھا، مسلم سلطنت کو ٹوٹنے نہیں دیا، لیکن ساتھ میں اس طرح سے ظلم بھی کیا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے کچھ نام پڑھتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا، کچھ پڑھتے فائدہ ہوگا، ایسی کیا حقیقت؟ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی مخصوص فضائل نہیں بتایا کہ یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ جیسے وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزوری آیا تو یا قویو پڑھتے ہیں، پڑھنے میں کوئی عرض نہیں یا قویو، لیکن اس کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کا ہے سوال کہ 75 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 99 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، 70,000 بار پڑھے، 1,50,000 بار پڑھے یا قویو، تو آپ قوی ہو جاتے ہیں اور کمزوری آپ کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں یاد رکھیں درست نہیں ہے۔ وظائف کے معاملے میں، اذکار کے معاملے میں ہمیں بہت پرٹیکولر رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ وظائف اور اذکار کے نام پہ ہم سے بدعت اور خرافت نہ کریں۔ تو لہٰذا اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو ثابت نہیں، جہاں ثابت ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، جو کہ بہت کم ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا اس طرح سے جو تقریباً جو باتیں وظائف کی شکل میں آتی میں نے دیکھا جس میں تعداد نمبرنگ آتی وہ صحیح نہیں یاد رکھیں۔ اسے سوال کیا کہ کیا حیض اور نفاس کی حالت میں بچوں کو دعائیں اور قل پڑھ کر پھونکا جا سکتا ہے؟ بالکل، کبھی بھی آپ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں حفاظت کی دعائیں، یہ اس کے علاوہ جو ہے اذکار، وظائف جو ثابت ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں، سلام، کلام وغیرہ آپ سب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کتابیں پڑھ سکتے دینی، جن دینی کتابوں میں عربی متن بھی آتا ہے قرآن کا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی مانڈیٹ نہیں اس کی آتا کہ، تو لہٰذا بالکل آپ کر سکتے ہیں، بچوں کو سکھا بھی سکتے ہیں، بچوں کو پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا آفٹر بینگ ریجیکٹڈ بائی آل فیملی اینڈ فرینڈز وی ٹوک اے لون فرام بینک for business purpose, what should we do to repent this؟ کسی نے سوال کیا کہ رشتہ داروں اور خاندان والوں کو سب کو اپیل کی ہم نے، لیکن اس کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کی تو ہم نے بینک سے لون لے لیا، اب اس کے لیے ہم توبہ کیسے کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز کہ بینک کا لون نہیں لینا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ جس طرح سے ہم کہیں گے کہ اب ایک انسان ہے ایسی سچویشن میں کہ مردہ کھانے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ویسی سچویشن میں اتنا مردہ کھا سکتا ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو بینک تک بھی اپروچ کر سکتا ہے اتنا جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک بیماری آ گئی جس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، در در بھٹکے سب جگہ بھٹکے، بھیک بھی مانگ لی، کسی نے دیا نہیں، تو کیا کریں گے؟ آخری آپشن تھا کہ لون لے لیں، ہو سکتا ہے، لیکن بزنس کو پروموٹ کرنے، بزنس کو سٹارٹ کرنے، بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی لون لے، یہ اپنے آپ پہ مزید ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ رسک مل رہا ہے لیکن اس کو بڑھانے کے لیے وہ لے رہا ہے۔ بزنس اچھا چل رہا ہے لیکن اگر 1 لاکھ مل گیا نا ڈبل ہو جائیں گے، لیکن وہ 1 لاکھ کم والا جو بزنس تھا نا حلال تھا، برکت والا تھا، اب 1 لاکھ بڑھا کے کیا کیا آپ نے؟ حرام کے چکر میں چلے گئے۔ تو لہٰذا اب جو ہوا بہرحال وہ کیوں ہوا نہیں پتا، میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا آپ پائیں گے، سخت توبہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ سے۔ کسی نے سوال کیا اگر عورت برقع نہ پہنے اور صرف 70 ڈھانپ لے اور سمپل کپڑے پہنے تو کیا ہی؟ تو یاد رکھیے ویسا نہیں چلے گا، عورت کو برقع پہننا ہی پڑیں گا، کیونکہ جب یہ برقعے کا حکم آیا تھا یہ ان لوگوں پر آیا تھا جو اتنے غریب تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب عید کی نماز ہو تو ہر عورت جو عیدگاہ میں جائے، حتیٰ کہ جو سمجھ رہے ہو اس سینس میں کہ ہاتھ کا زنا، آنکھوں کا زنا جو حدیث نے وہ لے رہا تھا، کیونکہ ایکچولی پریکٹیکلی انہوں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان کراس کرے، لہذا اپنے آپ کو سزا بالکل بھی نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں، یاد رکھیں۔ اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما